ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله. بڑی بڑی قربانیاں صحابہ کرام نے ایسے ہی دے دی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کسی کو تکلیف نہیں دی, کسی کو بھی اللہ کے نبی نے تکلیف نہیں دی, کسی کو نہ زبان سے, نہ ہاتھ سے, نہ رویے سے, کسی کو اللہ کے نبی نے تکلیف نہیں دی. مگر جب اسلام کی بات آئی, اسلام کا اعلان کیا 3 سال کے بعد, نبی بننے کے 3 سال کے بعد اعلان کیا, تو لوگوں نے کیا کر دیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان کے خاندان کا کیا کر دیا جائے, بائیکاٹ کر دیا جائے. سوشل بائیکاٹ کیا گیا اللہ کے نبی کا اور ان کے گھرانے کا, پورے گھرانے کا. نہ ان کے گھرانے کو کوئی چیز بیچی جائے, نہ ان سے کوئی چیز خریدی جائے. حاضرین جمعہ, خواتین اسلام, ہر قسم کی کبریائی, بڑائی, حمد و ثنا, تمام عبادتیں, ہمارا جینا مرنا اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق, اسی کے لیے زیبا, اسی کے لیے وقف و قربان ہے جو ساری کائنات کا اکیلا پروردگار ہے. لاکھوں درود و سلام, رحمتیں, برکتیں, سلامتیں نازل ہوں سارے ہی انبیاء پر, بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت والا نبی بنا کر دنیا میں بھیجا. محترم حاضرین, آج کے خطبے کے لیے میں نے جو عنوان سوچا ہے وہ ہے بندگی کی لذت. بندگی کی لذت, ایمان کی حلاوت, شعور عبادت. اس پر میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی, آپ کو بھی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حاضرین, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو ایسے بنایا ہے کہ انسان چھٹی حص جسے کہتے ہیں کہ آدمی کیا کرتا ہے, اپنے جسم کے لیے, اپنے نفس کے لیے, اپنی روح کے لیے, اپنے ظاہر و باہر کے لیے انسان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احساس رکھا ہے. آدمی کو جسمانی طور پر جن لذتوں کی ضرورت پڑتی ہے, جیسے کھانے پینے کی لذت ہے, پہننے اوڑھنے کی لذت ہے, سونے کی لذت ہے, نیند اچھی ہو گئی, آدمی ہلکا محسوس کرتا ہے اپنے جسم میں, کھانا اچھا مل گیا, آدمی ایک قسم کی خوشی محسوس کرتا ہے, نفسانی خواہشات کی لذت ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسمانی طور پر آدمی کو لذتوں کا پابند رکھا ہے تاکہ اس کی زندگی اچھی گزر سکے. اس کے بعد نفسانی لذتیں, یہ تو بدن کی لذت ہے. نفسانی لذتیں, پیپر اچھا چلا گیا, آدمی خوش ہو گیا, کام اچھا ہو گیا, جہاں آدمی کام کرتا ہے کام اچھا ہو گیا, آدمی کو ایک خوشی محسوس ہو رہی ہے معنوی طور پر. کوئی اچھا خوشنما منظر دیکھ لیا, آدمی خوش ہو گیا. کوئی کام اچھا ہو گیا, آدمی کو اندر سے ایک خوشی ہوتی ہے, دل کی گہرائیوں سے خوشی ہوتی ہے. یہ تو دل کی خوشی رہی. ایک اور خوشی ہے, وہ ہے روحانی خوشی, وہ ہے روحانی لذت. اور یہ روحانی لذت یہ عبادت سے ہی ممکن ہے. جسمانی لذتیں اور نفسانی لذتیں یہ دنیا سے متعلق ہیں. ان کا روحانی لذت کا تعلق صرف اور صرف عبادت سے ہے. روحانی لذتوں کا تعلق صرف اور صرف عبادت سے ہے. جسمانی لذتیں اور نفسانی لذتیں غیر مسلم بھی اٹھا سکتے ہیں. غیر مسلم کو بھی اگر اس کے جسم میں کپڑا اچھا ہے, جسم پر کھانا پینا اچھا مل رہا ہے, دنیا میں کامیاب ہو رہا ہے, تو ایک کافر بھی خوش رہے گا. لیکن مومن جو روحانی لذت اسے اللہ کی عبادت میں نصیب ہوگی, اس روحانی لذت سے ایک کافر زندگی بھر محروم رہے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کیونکہ روحانی لذتوں کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے ہے, اللہ تعالیٰ کی بندگی سے ہے. جو کافر پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی نہ اطاعت کرتا ہے نہ بندگی کرتا ہے, تو پوری زندگی پھر وہ روحانی لذتوں سے محروم ہے. اور جسمانی لذت, انسان کی جسمانی لذت اور انسان کے نفس کی لذت, یہ دنیا میں تو ختم ہونے والی چیزیں ہیں. دنیا میں ختم ہونے والی چیزیں ہیں. آج آدمی اچھی چیز کھا لیا, دوسرے دن اس سے اچھی چیز کھائے گا, پرانی لذت چلی جائے گی. نفسانی لذتوں کا بھی وہی معاملہ ہے. زندگی کا آج کوئی خوشنما پہلو رہا اور ایک اور پہلو رہا, اس کا ایکسائٹمنٹ باقی رہے گا. لیکن عبادتوں کی لذت ایسی ہے کہ آدمی پہلے عبادت کی لذت کو پہنچے گا اور پھر اس کے بعد اسی پر باقی رہنے کی کوشش کرے گا. سلف صالحین فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنی نماز کی لذت کو حاصل کرنے کے لیے میں نے 20 سال لگا دیے. جب مجھے میری نماز میں لذت و سرور آنے لگا تو 20 سال کے بعد مزید 20 سال میں لذت و سرور کے ساتھ, انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ میں نے 20 سال نماز پڑھی, اور اس درجے کو پہنچنے میں میرے 20 سال لگ گئے. یعنی نماز کی لذت کو حاصل کرنے کے لیے سلف صالحین نے 40 سال لگا دیے. یہی وہ ایمانی لذتیں ہیں, یہی وہ روحانی لذتیں ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام نے بڑی بڑی قربانیاں دی. ہم نے بارہا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنا ہے. گرم عرب کی گرم صحراؤں کی تپتی ہوئی ریت میں, چٹانوں میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گھسیٹا گیا, ننگے بدن گھسیٹا گیا. آپ دیکھیے تصور, دھوپ کا کیا تصور ہے. ننگے بدن حضرت بلال کو گھسیٹا گیا, مگر ان کی زبان پر ایک اللہ کا نعرہ تھا. حضرت بلال سے پوچھا گیا, فتح الباری بخاری کی شرح میں, ایک دوسری شرح میں لکھا گیا ہے, حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ نے اتنی سخت تکلیف کو کیسے برداشت کیا. تو کہا کہ میرے پاس 2 آپشن تھے.
ایک تھی میرے ایمان کی حلاوت اور دوسرا تھا میری سزا کا کڑوا گھونٹ. ایک تو سزا کا کڑوا گھونٹ تھا اور دوسرا ایمان کی حلاوت تھی. جب میں نے ان دونوں کا موازنہ کیا تو پھر ایمان کی حلاوت کے آگے مجھے یہ سزا بالکل معلوم ہونے لگی. تو میں نے ایمان کی اپنی حلاوتوں کے لیے اپنی ایمان کی حلاوتوں کے لیے مرارۃ العذاب سزا کے کڑوے گھونٹ کو پینا میرے لیے بہت آسان تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، انبیاء کرام کی زندگی ہمیں معلوم ہے. زکریا علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر قرآن مجید میں جن کا بارہا تذکرہ کیا گیا، لوگوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا سیدھا زندہ کھڑا کر کے. ایمان کی یہ لذتیں کہ جب ایمان کی لذت آدمی محسوس کرنے لگتا ہے، دنیا کی ہر نعمت اس کے آگے ہیچ معلوم ہوتی ہے، رائگاں معلوم ہوتی ہے، بیکار معلوم ہوتی ہے. جب آدمی کو کیا معلوم ہو جائے، اس کی بندگی کی لذتوں کا احساس ہو جائے کہ مجھے اللہ کی اطاعت کر کے یہ چیز حاصل کرنا ہے. جب آدمی اس معیار کو پہنچے گا تو پھر دنیا کی بڑی سے بڑی قربانی بھی اس کے نظر میں کوئی قربانی نہیں ہوگی. ہم دیکھتے ہیں سلف صالحین، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو لوگوں نے کیا کر دیا، جیل میں ڈال دیا. کئی سال جیل میں تھے شیخ الاسلام، لیکن نہ عبادتوں میں کمی رہی، نہ علم و مطالعے میں کمی رہی. تو کہا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ میرا کیا بگاڑ لیں گے، دنیا والے زیادہ سے زیادہ میرا کیا بگاڑ لیں گے. مجھے قتل کر دیں گے تو میں شہادت کی موت مروں گا. مجھے جیل خانے میں قید کر دیں گے تو میں وہاں پر راحت و سکون یکسوئی محسوس کروں گا، اللہ کی مزید عبادت کروں گا. اگر یہ لوگ مجھے در بدر کر دیں گے تو زمین میں پھروں گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کیسی بنائی ہے، ارض اللہ واسعہ، اللہ تعالیٰ کی کشادہ زمین میں پھروں گا اور اللہ تعالیٰ کے مزید انعامات کو میں حاصل کرنے کی کوشش کروں گا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی، اس کے قریب ہونے کے احساس سے میں کبھی محروم نہیں رہوں گا. یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے آگے ہر قربانی ان کے نزدیک معمولی نظر آتی، کیونکہ ان کا ٹارگٹ یہ ہوتا صرف بندگی کرنا نہیں، بندگی کے معراج پر پہنچنا ہے. صرف بندگی کرنا نہیں، بندگی کے معراج پر پہنچنا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا آپ کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، جو آپ نے کیے ہیں، جو نہیں کیے ہیں، پوری زندگی آپ کی معاف ہے. لیکن جب یہی تراویح والی جو قیام اللیل والی نماز ہے، تہجد کی نماز، جب اللہ کے نبی پڑھتے تھے تو پیروں میں سوجن آ جایا کرتی تھی، پیر سوج جایا کرتے تھے تراویح میں کھڑے ہونے کی وجہ سے. ہمارے اوپر 5 نمازیں واجب ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قیام اللیل تہجد کی نماز بھی واجب تھی. رمضان غیر رمضان تمام میں جب اللہ کے نبی پڑھتے تھے قیام اللیل تو پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا. پوچھا لوگوں نے آپ تو بخشائے گئے ہیں، کیا ضرورت ہے اتنی نمازیں پڑھنے کی؟ کہا کہ افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں. اللہ نے جو مجھے مقام دیا ہے، جو نبوت دی ہے، اللہ نے مجھ پر جو انعامات و احسانات کیے ہیں، میں بندگی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. لذت بندگی کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا خیال، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا شعور، یہ ایک ایسی فکر ہے مومن کو کسی طور پر بھی چین پڑنے والا نہیں، کسی طور پر چین پڑنے والا نہیں. حضرت خباب رضی اللہ عنہ، حضرت خباب ایک لوہار کے پاس مزدور تھے. ایک لوہار، بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک لوہار عورت کے پاس مزدور تھے، غلام تھے حضرت خباب. جب اسلام قبول کیا حضرت خباب نے تو اس عورت نے کیا کر دیا، اپنے غلام، دوسرے غلام کے ذریعے اسی انگاروں پر لوہار کی بھٹی جلانے کے لیے، لوہا جلانے کے لیے جو انگار جلائی جاتی ہے اسی میں لٹا دیا. حالت یہ ہو گئی کہ پیٹ پوری جل گئی اور ان کے جسم سے جو چربی نکل رہی تھی اس چربی سے انگاروں کو بجھایا گیا. جسم سے جو چربی نکل رہی تھی اسی سے وہ انگار کے ڈلے جو تھے، انگار کے شعلے وہ سرد ہوئے. حضرت خباب نے کہا کہ یہ میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ ان کو معلوم تھا اس کے بعد کیا ملنے والا ہے، ان قربانیوں کے بعد کیا ملنے والا ہے، اتنی محنت کے بعد، اتنی سرشاری کے بعد، اتنی مغز ماری کے بعد کیا ملنے والا ہے، اس عبادت کے اس مقام کے بعد کیا ملنے والا ہے، وہ ان لوگوں کو معلوم تھا. اس لیے دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت، دنیا کا بڑے سے بڑا پہاڑ، دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کو روکنے والی نہیں تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے سے. کوئی بھی چیز ان کے لیے معنی نہیں تھی. حضرت عثمان بن عفان کیسے بڑے صحابی تھے، کیسے بڑے صحابی تھے حضرت عثمان بن عفان، اور کتنے مالدار صحابی تھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. لیکن جب اسلام قبول کیا، معلوم ہوا ان کے چچا کو، دوسروں کو جب معلوم ہوا، ایک تو حسین میں لپیٹ دیا. حضرت عثمان کو کیا کر دیا، ایک تو حسین میں لپیٹ دیا. اگر ہمیں کوئی راؤنڈ حسین میں لپیٹ دے تو سانس گھٹنے لگے گی، دم گھٹنے لگے گا، سانس اوپر نیچے ہو جائے گی. اور پھر نیچے سے کیا کر دیا، نیچے سے دھواں لگا دیا، نیچے سے دھواں لگا دیا، کھڑا کر دیا، اور دھوئیں کا ڈائریکشن ایسا کر دیا کہ وہ کہاں جائے، وہ بھی حسین میں چلا جائے. انسان کو اس کربناک اذیت سے موت زیادہ آسان لگے گی، لیکن ان لوگوں نے اس مرحلے کو بھی پار کر دیا، کیونکہ ہم جو کر رہے ہیں یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور ہم جو کر رہے ہیں اللہ کے پاس اس کا بدلہ ملنے والا ہے. یہ احساس ان لوگوں کے دلوں میں زندہ تھا ہمیشہ. ایمان کی حلاوت کے لیے بڑی بڑی قربانیاں صحابہ کرام نے ایسے ہی دے دی.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کسی کو تکلیف نہیں دی, کسی کو بھی اللہ کے نبی نے تکلیف نہیں دی, کسی کو نہ زبان سے, نہ ہاتھ سے, نہ رویے سے, کسی کو اللہ کے نبی نے تکلیف نہیں دی. مگر جب اسلام کی بات آئی, اسلام کا اعلان کیا 3 سال کے بعد, نبی بننے کے 3 سال کے بعد اعلان کیا, تو لوگوں نے کیا کر دیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان کے خاندان کا کیا کر دیا جائے, بائیکاٹ کر دیا جائے. سوشل بائیکاٹ کیا گیا اللہ کے نبی کا اور ان کے گھرانے کا, پورے گھرانے کا. نہ ان کے گھرانے کو کوئی چیز بیچی جائے, نہ ان سے کوئی چیز خریدی جائے. کسی بھی قسم کا کوئی تعرض نہیں, کسی بھی قسم کی کوئی روح رعایت والی بات نہیں. مجبوراً اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے گھرانے کو ایک گھاٹی میں, ایک جگہ جا کے وہاں پر ایک ٹینٹ میں, ایک کیمپ میں رکنا پڑا, جسے شعب ابی طالب کہا جاتا ہے. ایسی مصیبت, ایسی مصیبت, ایسی مصیبت, کھانے کے لیے کھانا نہیں, اور مدد کو پکاریں گے تو کوئی مدد کے لیے آنے والا بھی نہیں. صحابہ میں غالباً حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کبھی کبھار ہمارے چھوٹے بچے بھوک کی وجہ سے روتے تھے, بلکتے تھے, گھاٹی کے باہر ان کی آواز آتی تھی, بچے رونے کی آواز. اور ہم بڑوں کا یہ حال تھا, کئی دن تک, کئی ہفتوں تک کھانا نہیں ملتا. نتیجے میں ہم کیا کرتے تھے, درخت کے پتے کھا کر زندگی گزارتے تھے. اور یہ بھی بتاتے ہیں درخت کے پتے کھانے کی وجہ سے ہمارا جو فضلہ ہوتا تھا, ہمارا جو پاخانہ ہوتا تھا, وہ بھی جانور کی طرح ہو جایا کرتا تھا. ایمان کے لیے کیوں, یہ مصیبت جو ہے نا, یہ ایمان کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے. ان لوگوں کو معلوم تھی یہ بات. اتنی بڑی جو مصیبتیں ہیں, اتنی بڑی جو کوششیں ہیں, اتنی بڑی جو قربانیاں ہیں, یہ ہمارے ایمان کے لیے. تو محترم حاضرین, اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو وہ ایمان دیا ہے. ہماری آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے طریقے سے کی ہے. اس زمانے میں الحمدللہ یہاں پر آج آ کر کوئی ہمیں نہیں بولے گا کہ آپ ایمان چھوڑ دو, فلاں چھوڑ دو, فلاں چھوڑ دو. ہاں, ہمیں آج دیکھنا یہ ہے کہ بندگی کی لذتوں کو پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. سلف صالحین میں پوچھا گیا, کیا کوئی آدمی گناہ کرتے ہوئے ایمان کی لذت کو پا سکتا ہے کیا؟ ایک گنہگار انسان, کیا کوئی گنہگار انسان گناہ کرتے ہوئے ایمان کی لذت کو پا سکتا ہے کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا, گناہ کرتے ہوئے, گناہ کے اوپر پابندی کرتے ہوئے ایمان کی لذت پانا تو بہت دور کی بات ہے. اگر کوئی گناہ کا ارادہ بھی کرتا ہے تو وہ بھی کیا نہیں کر سکتا, ایمان کی حلاوت اور بندگی نہیں پا سکتا. اگر میرے دل میں گناہ کا ارادہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آج روزے کے بعد شام کو مجھے یہ گناہ کرنا ہے, میں چاہتا ہوں کہ آج عشاء بعد مجھے یہ گناہ کرنا ہے, میں آج روزے کے بعد یہ گناہ, واللہ میں روزے کی حلاوت نہیں پا سکوں گا. کیونکہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ میں گناہ کو چھوڑ دوں, اور میں حالت روزے میں, روزے سے پہلے میں ارادہ کر رہا ہوں کہ میں آج روزے کے بعد یہ گناہ کروں گا یا گناہ کرنے والا ہوں. ہم نے اس سے پہلے کے جمعہ میں بھی بتایا تھا کہ اگر کوئی آدمی یہ ارادہ کرتا ہے کہ رمضان میں اب میں کیا کروں گا, کوئی گناہ نہیں کروں گا, اور رمضان جانے کے بعد پھر میں جو میرے پرانے جو گناہ ہیں ان کی طرف میں واپس لوٹ جاؤں گا, آدمی یہ سوچ کر بھی اگر رمضان کے گناہوں کو چھوڑتا ہے تو پورے روزے اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے, اس کے روزے اس کے کوئی فائدہ نہیں ہے. بندگی کی حلاوت, ایمان کی حلاوت کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بتائیں. ایمان کی حلاوت وہی آدمی پا سکتا ہے کہ سب سے پہلے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. ایمان اور بندگی کی حلاوت آدمی اسی وقت پا سکتا ہے جب اللہ رسول کیا ہو, پوری دنیا میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو. اللہ رسول اس کے نزدیک پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہو. اللہ سے محبت ہے تو بس اللہ سے محبت ہے, رسول سے محبت ہے تو بس رسول سے محبت ہے. ایک قاعدہ ہے, ایک قانون ہے. خود اللہ کی ذات کا جو معاملہ ہے, 2 چیزیں ہیں اللہ رسول کی محبت کے بارے میں, 2 چیزیں ہیں جو ہمیں یاد رکھنے کی ہیں. ایک ہے اللہ کا ڈر, ایک آدمی اللہ سے ڈرتا ہے, اور دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی محبت. ان دونوں میں انسان کے لیے زیادہ مفید کیا ہو سکتا ہے؟ کیا آدمی اللہ سے ڈر کر زیادہ نیکیاں کر سکتا ہے, یا آدمی اللہ کی محبت میں زیادہ کر سکتا ہے؟ تو ان دونوں کا اپنا اپنا ایک معیار ہے. آدمی اگر گناہ کرنے جا رہا ہے تو آدمی کو اللہ سے ڈرنا چاہیے, دونوں میں بیلنس رکھنا چاہیے. آدمی کو گناہ کرنے کا معاملہ ہو, اللہ سے ڈرنا چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے. اور جب کبھی نیکی انسان کے جسم پر مشکل ہو رہی ہو تو انسان کو اللہ کی محبت میں جب آگے بڑھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے میں یہ بھی کر دوں گا انشاءاللہ. گناہ کا معاملہ ہے, آدمی کو ہر چھوٹے چھوٹے معاملے میں اللہ سے عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ لا تنظر الى صغر المعصیہ ولكن انظر الى من عصیتہ. سلف فرمایا کرتے تھے یہ مت دیکھو کہ تم کتنا چھوٹا گناہ کر رہے ہو, بلکہ یہ دیکھو اس چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے کس عظیم ذات کی تم نافرمانی کر رہے ہو, وہ دیکھو. گناہوں کا معاملہ ہے, آدمی کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور بچنا چاہیے. اور جب نیکیاں کرنے کا معاملہ ہے, چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں, تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہر چھوٹی بڑی نیکی انسان کی جب آسان لگے گی تب اسے اللہ کی محبت کا احساس ہوگا. اور آدمی یہ سوچے کہ میں دنیا میں کس سے محبت کرتا ہوں, میاں بیوی آپس میں محبت کرتے ہیں, انسان کے اپنے بچوں سے محبت ہے, انسان کے اپنے دوست سے محبت ہے. آدمی اپنی محبت, اپنے بھائیوں کی محبت کے لیے, ماں باپ کی محبت کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے. بیوی کی محبت کے لیے, بچوں کی محبت کے لیے, بھائی بہنوں کی محبت کے لیے, ماں باپ کی محبت کے لیے آدمی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے. تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ آج تک میں نے اللہ کی محبت کے لیے کیا قربانی دی ہے, اللہ کی محبت کے لیے ہم نے کیا قربانی دی ہے.
کیا ہم نے مال کی قربانی دی ہے, جان کی قربانی دی ہے؟ ہم نے اللہ کی محبت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ کل اللہ نے پوچھ لیا کہ تو نے میری محبت کا کیا ثبوت دیا, تو ہمارے پاس اللہ کو بتانے کے لیے کیا ہے؟ انسان کو سوچنا چاہیے. رسول کی محبت کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے صحابہ کرام ہر چیز انجام دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. سلف صالحین, صحابہ کرام بالخصوص سلف صالحین میں صحابہ کرام کا رویہ یہی تھا کہ رسول نے جب کہہ دیا ہے تو بس کہہ دیا ہے, اس کے بارے میں چوں چرا کرنا, اس کے بارے میں کوں کاں کرنا صحابہ کے نزدیک وہ معاملہ نہیں تھا. جب رسول نے کہہ دیا ہے تو بس کہہ دیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہمارے پاس ہے. معراج سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ کیا اتنی رات میں کوئی معراج کو جا کر آ سکتا ہے کیا کوئی یہ کر سکتا ہے, کیا وہ کر سکتا ہے, کیا ایسا کر سکتا ہے, کیا ویسا کر سکتا ہے کیا؟ ہزارہ سوالات اور اعتراضات تھے. لیکن دوسری طرف تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کہ سارے سوالات اپنی جگہ بجا ہیں, لیکن جب رسول نے یہ کہہ دیا ہے تو یہ بات بالکل سچی ہے. آدمی رسول سے محبت کرے, ان کی تعلیمات پر عمل کرے, ان کی تعلیمات کو مقدم رکھے اور رسول کی نافرمانی سے بچے. دوسری چیز یہ بتائی, کسی انسان سے محبت بھی کرنا ہو ایمان کی حلاوت پانے کے لیے, کسی انسان سے محبت کرنا ہو تو اللہ کے لیے محبت کرے. کسی انسان سے محبت کرنا ہو تو اللہ کے لیے محبت کرے. انسان ہونے کے ناطے سامنے والے آدمی کے رویے میں تھوڑی اونچ نیچ ہو سکتی ہے, لیکن جب آدمی اللہ سے محبت کرے گا, اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے گا, تو پھر سامنے والے کا چھوٹا رویہ بھی کیا ہو جائے گا؟ اللہ کے بدلے کی امید میں سامنے والے کا چھوٹا رویہ بھی آدمی درگزر کر دے گا. اور تیسری جو بات بتائی ہمارے موضوع سے جو متعلق ہے کہ آدمی ایمان چھوڑنے کے بعد کفر میں جانے کو ایسے ناپسند کرے جیسا کہ آدمی آگ میں ڈالا جانا ناپسند کرتا ہے. ہم میں سے کون آدمی چاہتا ہے کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے؟ کون نہیں پسند کرتا؟ اگر اسے لوگ کھینچ کر لے جا کر آگ میں بھی ڈال دیں تو آدمی کتنے ہاتھ پیر مارے گا, کتنی کوشش کرے گا آگ سے بچنے کے لیے. اس سے زیادہ آدمی کے دل میں نفرت اس بات کی ہو کہیں مجھ سے کوئی کفریہ کام نہ ہو جائے. اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, باہر کوئی بڑا سا چولہا جلایا جائے اور اس میں لے جا کر ہمیں ڈال دیا جائے تو کیا ہم ہنستے کھیلتے چلے جائیں گے؟ ہرگز نہیں جائیں گے. دھکلیں گے, بھاگیں گے, ادھر ادھر جائیں گے, بچانے کی ہم کوشش کریں گے. ہر جو حربہ ہو سکتا ہے وہ اپنانے کی کوشش کریں گے. تو آدمی ایمان میں آنے کے بعد کفر میں جانے کو اس سے زیادہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. اللہ نے جب مجھے ایمان کی دولت دے دی ہے تو میرے اوپر مجھ سے, میرے عمل سے کوئی ایک بھی ایسا کام نہ ہو جس سے کیا ہو جائے, کل کے دن مجھے اسلام کے اصول کی روشنی میں مجھ پر کفر کا فتویٰ لگ سکے. جیسے نماز مسلسل چھوڑ دینا, جیسے روزے مسلسل چھوڑ دینا. یہ تین چیزیں اگر کوئی آدمی کر لیتا ہے, اللہ رسول سے محبت کرے, لوگوں سے اللہ کے لیے محبت کرے, اور گناہ کرنے کو, کفر یا کام کرنے کو آدمی آگ میں جانے سے زیادہ سخت ناپسند کرے, تو آدمی تب چل کر ایمان کی حلاوت اور ایمان کی لذت پا سکتا ہے کہ بار بار اپنا احساس ہو, شعور ہو کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. جب بھی اپنی زندگی کا کوئی گناہ یاد آئے فوراً اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. جب بھی اپنی کوئی نیکی یاد آئے کہ میں نے کوئی نیکی کی ہے, فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ میری اس نیکی کو تو اپنے فضل سے قبول فرما. شعور بندگی ایک ایسی چیز ہے کہ دیکھیے کہ شعور بندگی, احساس بندگی جسے ہم کہتے ہیں, اس کا ایک پہلو اخلاص بھی ہے. آدمی جب بندگی کرتا ہے تو اس کے کیا ہونا چاہیے؟ اس کے عمل میں اخلاص ہونا چاہیے. سلف صالحین فرمایا کرتے تھے, رب کبیرۃ رب عمل کبیر تصغرہ النیہ ورب عمل صغیر تعظمہ النیہ, کہ کتنے بڑے بڑے کام آدمی کرتا ہے لیکن بندگی کا حقیقی احساس نہ ہونے کی وجہ سے بڑے کام کا ثواب بھی, بڑے عمل کا ثواب بھی معمولی ثواب اسے دیا جاتا ہے. اور اسی طرح آدمی کا شعور بندگی جب بیدار ہوتا ہے, آدمی اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کی چھوٹی نیکی بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے, اور اس کی نیت کی وجہ سے چھوٹی نیکی بھی اللہ قبول کر لیتا ہے, اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے. کتنے سارے واقعات نہیں ہیں ہمارے پاس کہ ایک بندہ بس راستے سے جا رہا تھا, ایک درخت کی شاخ تھی جو لوگوں کو تکلیف دے رہی تھی, ایک درخت کی معمولی سی شاخ تھی, اس کی طرح ہزار لوگ گزر گئے ہوں گے وہاں سے. ایک شاخ تھی وہاں پر, ایک درخت آ رہا تھا اور اس کی ایک کیا کہتے ہیں ہم, اس کی ایک ٹہنی تھی جو لوگوں کو تکلیف دے رہی تھی. اس کی طرح 10 لوگ گزر گئے, 20 لوگ گزر گئے, کئی لوگ گزر گئے وہاں سے, کسی کو خیال نہیں آیا. اس کو بس اتنا خیال آیا کہ یہ ٹہنی یہاں پر ہے, چلنے پھرنے والوں کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے, چلنے پھرنے والے لوگوں کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے. اس کو کٹ کر دیا. دل میں یہ احساس, شعور رہا, اللہ بس اس عمل کو میرے قبول کر لے. اللہ نے قبول کر لیا. احادیث میں اس آدمی کی مغفرت کا اعلان کیا گیا, اللہ نے اسے معاف کر دیا. یعنی ایک معمولی سا کام ہے, 4 لوگوں کے سامنے, 10 لوگوں کے سامنے وہ چیز معمولی ہے, لیکن جب ایک آدمی بندگی کے نظریے سے دیکھتا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے نظریے سے دیکھتا ہے, تو ایک معمولی کام بھی اس کی مغفرت کا سبب بن سکتا ہے انشاءاللہ. ایک معمولی سا کتا ہے باہر جو چل رہا ہے, پھر رہا ہے, لیکن پیاسا ہے کتا. بعض حدیث میں آتا ہے ایک عورت تھی, بعض حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرد تھا جو کہ ایک گنہگار مرد تھا. اس نے دیکھا کہ یہ کتا پیاسا ہے, وہاں بھی بہت سارے لوگ گزر گئے ہوں گے کنویں کے پاس سے, کسی نے اس کی پرواہ نہیں کی. لیکن جب دیکھا کہ یہ جو احساس ہے کہ اس کو پانی پلانا چاہیے, شاید اللہ میری مغفرت کر دے, اس کتے کو پانی پلایا اس نے.
اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بندگی کا یہ احساس کہ اللہ تعالیٰ میری چھوٹی سے نیکی سے بھی راضی ہو جائے, میں اللہ کے پاس مقبول ہو جاؤں, اللہ تعالیٰ کی رضامندی مجھے مل جائے, جب یہ احساس رہے گا تو بڑی سے بڑی دھوپ میں بھی روزہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا, لمبی سے لمبی تراویح بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی, بڑا سے بڑا بھی صدقہ و خیرات ہمارے لیے معمولی ہو جائے گا. کیوں؟ جب ہم سوچیں گے کہ اللہ کی رضامندی کے مقابلے میں جو کر رہا ہوں وہ بہت چھوٹی چیز ہے, اللہ کو راضی کرنے کے معاملے میں, اللہ کی بندگی کے باب میں جو کر رہا ہوں وہ بہت معمولی چیز ہے, اور اللہ کی مرضی بہت بڑی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی یہ بہت بڑی چیز ہے, اور میں جو کر رہا ہوں یہ بہت معمولی چیز ہے. اور پھر آدمی کو احساس ہونا چاہیے, چاہے گناہوں کا بھی معاملہ کیوں نہ ہو, احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضامندی کے بارے میں جو کر رہا ہوں یہ بہت معمولی چیز ہے, یہ بہت ادنا سی چیز ہے. محترم حاضرین, میرے پورے خطبے کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک شاعر نے کہا تھا, نصیب ہو لذت حضوری تو زندگی مستقل عبادت, اگر میسر نہیں حضوری عبادتیں بھی فضول رسمیں. مسجد میں ہم لوگ بیٹھے ہیں, جمعہ کی نماز پڑھیں گے, 5 نمازیں ہم پڑھیں گے. کیا بات ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی کو ایک نماز کا ثواب 10 نمازوں کے برابر دیا جائے گا, ہم میں سے کسی کو ایک نماز کا ثواب 9 نمازوں کے برابر دیا جائے گا, ہم میں سے کسی کو ایک نماز کا ثواب 5 نمازوں کے برابر دیا جائے گا, کسی کو ایک نماز کے برابر, ایک نماز کا ثواب ایک ہی نماز, اور کسی کو ہو سکتا ہے میری آپ کی ہم میں سے کسی کی نماز ایسی ہو سکتی ہے نماز پڑھنے کا اسے ثواب ہی نہ دیا جائے, اور کوئی ایسا بدنصیب بھی ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد اس کے نام اعمال کا الٹا گناہ لکھا جائے کہ اس نے ریاکاری کے لیے نماز پڑھی تھی. تو عمل وہی ہے, لیکن جو بندگی کا احساس ہے وہ ثواب میں کمی زیادتی باعث مغفرت کا سبب بنتا ہے. اسی کمی کے احساس کو, اسی احساس کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ الصوم لی وانا عبدی بہ وانا اجزی بہ, کہ روزہ صرف میرے لیے ہے, میں خود دیکھوں گا کہ کس کے دل میں بندگی کا احساس کتنا زیادہ ہے اس روزے کو لے کر. جس کا احساس جتنا زیادہ ہوگا اس بندگی کا میں اس کو بدلہ اتنا ہی زیادہ دوں گا. اللہ نے بتایا نہیں, کیونکہ دلوں کے دل پر اللہ کی نظر ہے. ہمارے روزے کا میٹر, تھرمامیٹر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کے روزے کا کتنا ثواب ہے, وہ اللہ تعالیٰ خود دے گا, اللہ تعالیٰ خود اس کا بدلہ دے گا. تو یہ کچھ باتیں رہی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بندگی کا احساس پیدا فرمائے ہیں, ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کی بندگی سے محبتیں پیدا فرمائے ہیں, اس کی بندگی کے لیے ہر قسم کی قربانی اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے ہیں, گناہوں سے نفرت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے, اور ہماری جو بھی چھوٹی موٹی نیکیاں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں قبول فرمائے, اور ہمارے ہر بڑے گناہ کو اللہ تعالیٰ اپنے عفو و کرم سے معاف کر دے. امین. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين اجمعين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم, ونفعني واياكم بالايات والذكر الحكيم. انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم.